کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں نیا موڑ GNN 28 جولائی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر لے آیا۔ نرسری میں رکشہ مشکوک افراد کی آمدرفت 5 سے 7 افراد کی آمدرفت بھی ریکارڈ ہوئی۔ مشکوک افراد کا سفید آلٹو کو اشارہ اور پھر رکشے کی روانگی نئی CCTV فوٹیج نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ فوٹیج میں رات کے وقت لاش ملنے کے مقام پر گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، جبکہ مسجد کے کیمرے میں 2 افراد کو جے وقوع کی جانب جھانکتے دیکھا گیا۔ دن کی روشنی میں نرسری کے اندر ایک رکشہ اور اس کے اطراف 5 سے 7 افراد کی آمدرفت بھی ریکارڈ ہوئی۔ نرسری سے نکلنے والے ایک شخص نے سفورہ کی جانب سے آنے والی سفید آلٹو کو اشارہ کیا۔ سفید آلٹو گاڑی بغیر رکے آگے بڑھ گئی۔ صبح 8:48 پر رکشہ سٹارٹ ہوا۔ 2 افراد پیدل اس کے قریب پہنچے اور ایک شخص رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دوسرا نرسری واپس پہنچ گیا۔ 28 جولائی کو مسجد کے کیمرے میں میر رضا نظر نہیں آئے۔ انہیں آخری بار صبح 4:38 پر CCTV میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد میر رضا کہاں گئے؟ سوال اب بھی برقرار۔ سندھ کابینہ کا میر رضا علی کے ہلاکت پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہوں گی۔ میر رضا کی فیملی نے سندھ کابینہ کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں آج سندھ ہائی کورٹ میں GIT بنانے کی سفارش کریں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی ارنا نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ارنا نے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے حوالے سے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ ایران میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا مقصد ایران پاکستان 2 طرفہ تعاون مضبوط بنانا ہے۔ یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ امریکی معاشی جنگ کے آگے ایران ڈٹ گیا۔ تہران کا مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ تمام امریکی چالیں ناکام قرار دے دیں۔ ایران وینزویلا نہیں بنا۔ صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک جواب۔ کہا امریکی دباؤ کے آگے ایران کبھی نہیں جھکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کی معاشی جنگ کو وہی پرانی امریکی غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ برطانیہ۔ اسحاق ڈار 5 روزہ سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات شیڈیول۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملیں گے۔ آئل ٹینکر پر صومالی قزاقوں کے زیر حراست پاکستانی عملے کے معاملے پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے بانی PTI کو اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے شفا اسپتال کی بجائے پیمز چیک اپ کی وجوہات بتائیں۔ PTI کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست اور اس کے قانونی جواب کے حوالے سے مشاورت۔ نواز شریف نے کہا پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شرکت کی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ۔ شاہ غلام قادر کی زیر صدارت مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا مظفر آباد میں اہم اجلاس۔ پارٹی قیادت سمیت تمام نومنتخب ممبران کی شرکت۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق لائحہ عمل پر مشاورت۔ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب سے متعلق بھی لائحہ عمل پر بات چیت کی گئی۔ شرکاء کا نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ پارلیمانی پارٹی کا نظریہ الحاق پاکستان اور کشمیر بنے کا پاکستان پر کاربند رہنے کا ادا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 9ویں روز میں داخل۔ لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر دھرنوں کا اعلان۔ سینئر صحافیوں اور ایڈیٹر سے ملاقات میں گفتگو میں کہا کہ جمعرات کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پہیہ جام شٹر ڈاؤن کے بعد اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن مارچ کریں گے۔ ہماری تحریک طویل ہوگی لیکن فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ اور شدید گرمی کے بعد اٹلی میں طوفانی ہواؤں نے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اٹلی کے ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے طوفانی ہواؤں سے الٹ گئے۔ کئی مقامات پر درخت بھی اکھڑ گئے۔